اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظیم۔ اب ایک آیت عجیب جامعیت کی شان لیے ہوئے ہے، اور اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے۔ گزشتہ آیت میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا تھی، اس دعا کے جواب کا تتمہ بھی ہے۔ بار بار ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر آئی ہے، اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں، تو اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ آخری نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے اور انہی کو ہی آخری نبی پر ایمان لانے، تقویت پہنچانے کا وعدہ کرنے کا، ان پر نازل شدہ قرآن کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ آخری نبی دوسرے انسانوں کے لیے نبی نہیں ہوں گے، یہ ایک دماغ میں سوچ آ سکتی تھی۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اب یہ آیت آئی ہے، جسے سورۃ الانعام اور سورۃ الشورى میں جیسے آیت ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں کو اور جو مکہ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ اس آیت سے بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی صرف عربوں کے لیے آئے تھے، عربوں کے علاوہ باقی کسی قوم کے لیے نہیں تھے، تمام انسانوں کے لیے نبی نہیں تھے۔ اس قسم کی غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہو گئیں، حالانکہ تخصیص کبھی ذکری ہوتی ہے، موقع کے تقاضے سے تخصیص کی جاتی ہے۔ قرآن کریم چونکہ عربی میں ہے اور اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں، پھر ان کے واسطے سے باقی انسانوں کو دعوت پہنچی ہے، تو بس آخری نبی کی جو بعثت ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ آخری نبی کی بعثت دوہری ہے۔ یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ نے بھی حجت اللہ البالغہ میں قسم اول کے مبحث ششم کے باب دوم میں بیان کی ہے۔ اسی طرح گزشتہ آیت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب کا تتمہ تھی، اس لیے ضمیر ہم بار بار آئی ہے، اور جن 5 کاموں کا بنی اسرائیل کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے وہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اب اس آیت میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں بالیقین تم سبھی کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس لیے کہ پوری کائنات پر حکومت اللہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ سرکار عالی مقام ہے، اپنا نمائندہ وہ بھیجتے ہیں، اور وہ نمائندے لوگوں کو سرکار عالی مقام یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور نمائندے بھیجنے کا یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی جلاتے ہیں یعنی زندگی دیتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اب آخری نبی آئے ہیں، آخری رسول آئے ہیں جو ام القرآن میں مبعوث کیے گئے ہیں، تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے پر ایمان لائیں۔ ایمان اصل میں عقائد کا نام ہے۔ یہ آخری رسول اس لیے ہے کہ ان پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اور اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس لیے وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے اور نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا اس آخری رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ یہ رسول خود بھی صرف اللہ کو معبود مانتا ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، اور اسی چیز کی ہی وہ تمہیں دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا اس رسول کے اعمال کی پیروی کرو،
افعال کی پیروی کرو، یہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے۔ تو فرمایا قل، کہو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بالیقین تم سبھی کی طرف اللہ کا رسول میں بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں یعنی بھیجا ہوا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، یعنی سرکار، حکومت سرکار کو کہتے ہیں نا، اور ملک میں سرکار جو ہوتی ہے وہ اپنے گورنر بھیجتی ہے، نمائندے بھیجتی ہے، تو میں نمائندہ ہوں۔ لا الہ الا ہو، جن کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سرکار عالی مقام کے نمائندے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ یحیی و یمیت، وہ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، یعنی ہمیشہ سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لہذا تم کیا کرو، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، وہ خود بھی اللہ پر اور اس کے کلام یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ آخری رسول ہیں اور ان پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ لہذا واتبعوہ، تم ان کی پیروی کرو، یعنی ان کے افعال میں ان کی پیروی کرو، ان کے اعمال میں ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب